بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے شب برات کی فضیلت۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سائے فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سائے عاطفت میں لیے رکھنا اس ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہ گار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ سعادتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحات، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی سعادتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل و برتر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شعبان بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ گار بخشش پاتے ہیں۔ اسی لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو 2 مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ القاموس میں تحریر ہے شعبان شبد سے مشتق ہے، اور اس کے معنی تفرق پھیلانا اور شاہ در شاہ ہونا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حرفوں شین، عین، با، الف اور نون کا مجموعہ ہے۔ یہاں شین شرط سے، عین علو عظمت یعنی بلندی سے، با بر نیکی اور تقویٰ سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی ایک لطیف بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے۔
کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے قربت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ اہتمام سے بجا لاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے اور فرمایا کرتے، اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، ہوا وہ تھوڑی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ناظرین، ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں
جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اس قدر بارگاہ الہی سے قربت اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان میں انسان کی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں زندوں اور مردوں کے فہرست تیار کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا پسند کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں زندوں کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص شادی کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص حج کرتا ہے جبکہ اس کا نام بھی مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک، بغض رکھنے والے، قاتل، متکبر، زانی اور والدین کے نافرمان اور شرابی کے، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں، ہر ایک اس ماہ میں نفع پاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عطا بن یسار سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بحر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد الحرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یوم جمعہ کو ہفتوں کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سعادت کو تمام سعادتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی۔ ناظرین، مزید روایات میں بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، شب برات کی فضیلت مزید اس طرح بیان کی گئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں
کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح فرشتوں کی آسمانوں پر 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہے، اور مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں یعنی انسانوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا، شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہو جاتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں، کن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں، کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے، کتنے ہی بندے رحمت کی امیدوار ہیں پس انہیں عذاب پہنچتا ہے، کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں پس وہ خسارہ پاتے ہیں، کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے مگر ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے، کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائیں جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس میں پہلی خاصیت، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت، اس رات میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور تیسری خاصیت، کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہونا ہے۔ اس میں چوتھی خاصیت، گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول ہے، جس میں 5ویں خاصیت، اس رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا ہے۔ ناظرین، اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مستر ہو۔ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عطا فرما دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت عطا بن یسار ہی روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اس صحیفے کو تھام لو۔ ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور بیویوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق مزید فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس سال جس بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ملک الموت کو، اس رات اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے توبہ نہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوش پر ہوتا ہے اور اس کی جود و عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درج ذیل طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا ہے: شرک کرنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا اور حسد کرنے والا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، والدین کا نافرمان، عادی زانی یعنی زناکار، ساتواں قطع رحمی کرنے والا یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، ساتواں مجسمہ سازی کرنے یا پرستش و احترام کے لیے تصویریں بنانے والا، جبکہ نواں چغلی کھانے والا۔ ناظرین، مذکورہ اعمال سیاہ کے ارتکاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ انہی ظلمات میں بڑھتا رہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیکر پناہ میں حاضر اور توبہ کا ہوسکار ہو۔ اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی، پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ رحمت العالمین، رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کو امید دلائی کہ فرمایا: سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا شب برات میں گناہ گاروں سیاہ کاروں کو بھی رب کی رحمت، کرم اور بخشش کے خزانوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بشرط یہ کہ وہ عجز و نیاز سے اپنے خالق و مالک کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوں، تو وہ بھی ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔